السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت سے متعلق اور جنت کی نعمتوں اور حور سے، جنت کی ازواج سے متعلق چند اور تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ انہیں کوئی اس طرح کی حاجت ہوگی کہ آپ واش روم جو جاتے ہیں نا، اس طرح کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، اور نہ ناک سے ان کی کوئی چیز نکلے گی۔ ان کا کھانا جو ہے وہ ایک ڈکار لینے سے ہضم ہو جائے گا، اور اس ڈکار کی بھی کیفیت یہ ہوگی کہ اس میں کستوری کی مشک کی خوشبو آئے گی، کریح المسک۔ اور اہل جنت کو تسبیح و تکبیر کا الہام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خاص تکبیرات اور خاص تسبیحات سکھائی جائیں گی جن سے ابھی ہم اس دنیا میں واقف نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے دنیا میں جن سے واقف ہیں وہ تسبیحات و تکبیرات بھی ہوں۔ تو جس طرح ایک نفس کو الہام ہوتا ہے نا، آپ کے دل میں ایک بات آ جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور پھر اس پہ دل مطمئن بھی ہو جاتا ہے اور روح پہ سکون بھی آ جاتا ہے، تو اس طرح کے معاملات سے تسبیح و تکبیر جو ہے وہ انسان کو الہام کی جائے گی جنت میں۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جنت اور اس کے انعامات اور اس کی نعمتوں کے ضمن میں۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنتی جب جنت کے کسی مشروب کی خواہش کرے گا، کوئی پینے کی کسی چیز کی خواہش کرے گا، تو اسے وہ مشروب کا بھرا ہوا جام خود بخود اس کے ہاتھ میں تھم جائے گا، اس کے لیے کوئی محنت اور مشقت کرنی نہیں پڑے گی۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو خدام ہوں گے نا اس کے آس پاس، وہ جام بھر کے اس کو اتنا ہی دیں گے جتنی اس کی خواہش ہوگی، ایک گھونٹ ایک قطرہ زیادہ یا کم نہ ہوگا۔ اچھا، پھر پینے کے بعد وہ جام اپنی جگہ لوٹ جائے گا، تو یہ بھی ایک کیفیت ہوگی کہ جام خود بخود ہاتھ میں آ گیا، پینے کے بعد خود بخود لوٹ گیا۔ سبحان اللہ! یعنی بندہ جو ہے جو چیزیں امیجن بھی نہیں کر سکتا، یعنی یہاں تو وہ چیزیں ہیں نا، آپ ڈزنی ورلڈ کی موویز میں دیکھ لیتے ہیں، بچے اینیمیشنز میں دیکھ لیتے ہیں، یا ہیری پاٹر میں کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں لوگ، اور اس سے بڑے میسمرائز ہو جاتے ہیں کہ واو۔ تو اب جو ہے جنت میں تو جنتی کے لیے کوئی چیزیں مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کی تو روزمرہ زندگی کا کوئی معاملہ ہے، کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں، کوئی حاجت بھی نہیں ہے۔ لوگ قرآن کریم میں آصف برقی کا وہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ ایک پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا اس نے، اللہ نے اس کو ایک علم دیا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے بھی بڑا علم جنتی کو دے دیا ہے کہ اس کی سوچ اور اس کے ہاتھ میں موجود، ہاتھ میں ختم، واپس لوٹ گئی۔ سبحان اللہ! یہ درجہ صحیح کی روایت ترغیب میں آتی ہے، پھر آگے ابن ابی دنیا کا حوالہ بھی موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ بھی ترغیب میں آتی ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے، اور پھر آگے ابن ابی دنیا کا حوالہ ہے کہ جب کوئی جنتی جنت کے کسی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش کرے گا تو فوراً اس پرندے کے بھنے ہوئے ٹکڑے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اچھا، اسی طرح جنت کے لباس اور جنت کی پوشاکوں کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ سورہ کہف سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا، کہ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کی کیفیت کیا ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور کپڑوں کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ باریک ریشم اور اطلس اور دیبا، ایسے اعلیٰ قسم کے کپڑے، اور پھر سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ یعنی دنیا میں آپ دیکھیں نا، کسی اعلیٰ مرتبے کا آدمی ہوتا تو ذرا اونچا بیٹھتا ہے، پرانے زمانے میں تو یہی معمول تھا، اب تو خیر یہ معمول نہیں رہا ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہ تھوڑا اونچا ہو کے بیٹھتا تھا، تو وہاں پہ وہ بادشاہ ہوگا اپنی جنت میں، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے خاص انعام ہے۔ اچھا، ایک اور سورہ مبارکہ میں سورۃ الدہر میں آتا ہے کہ ان کے اوپر باریک ریشم کے لباس، سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تو اب
ایک جگہ تو سونے کے کنگنوں کا ذکر آ گیا جیسے سورہ کاف میں آتا ہے، اور یہاں پہ چاندی کے کنگنوں کا ذکر ہے۔ تو اب دونوں کا اس میں ذکر مل گیا کہ سونے کے کنگن بھی پہنیں گے اور چاندی کے کنگن بھی پہنیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ معاملہ درجات کے حساب سے ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ ان اللہ یدخل، انہیں اللہ داخل کرے گا کدھر؟ جنات، جنتوں میں داخل کرے گا۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اس میں معاملہ کیا ہے کہ وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ تو یہاں تو حرام ہے مرد کے لیے سونے کا پہننا اور ریشم کا پہننا، وہاں پر جائز ہے۔ اچھا، یہ تو سورۃ الحج کی آیت ہو گئی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ خوشحال زندگی میں ہوگا، کبھی محتاج نہیں ہوگا، نہ لباس اس کا بوسیدہ ہوگا، نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جنت اور اس کے انعامات اور اس کی نعمتوں کے بارے میں جہاں ذکر ہے تو یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح مسند امام احمد میں ایک روایت آتی ہے، الترغیب میں بھی آتی ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے، اور اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پاک ہمارے سامنے آتا ہے کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور فرمایا ہر جنتی کے لیے 2 حوریں موٹی آنکھوں والی اس کی بیویاں ہوں گی، اور ہر بیوی 70 جوڑوں سے آراستہ ہوگی۔ اس پر میں پہلے بھی آپ کو بتایا، وہ نورانی جوڑے ہوں گے، وہ دنیا والے جوڑے نہیں ہوں گے۔ وہ 70 جوڑے ایسے ہوں گے کہ ان کا پہننا نہ بدن پر بوجھ ہوگا نہ کوئی معاملہ ہوگا، اور ان نورانی جوڑوں کے اندر سے بھی اس کا حسن و جمال ایسا ایسا نکھرے گا کہ اس کے جوڑوں اور گوشت کے ورے نظر آئیں گے۔ اس کے جو ہے نا، اس کا پنڈری کا گودا جو ہے نا، اس کے کپڑوں اور اس کے گوشت کے پار نظر آئے گا۔ ایسا ایک اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنت میں کوئی شخص، یہ بھی ایک بڑا زبردست معاملہ ہے جو لوگ سوال کرتے ہیں، اسی روایت میں اس کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی بغیر بیوی کے نہ ہوگا، یعنی کوئی کنوارا نہیں ہوگا۔ تو جب بغیر بیوی کے نہیں ہوگا تو عورتیں بھی انکلوڈڈ ہوگی نا، کہ ایسی کوئی عورت نہیں ہوگی جس کو شوہر نہ ملے، تو ایسا کوئی مرد نہیں ہوگا جسے بیوی نہ ملے۔ تو دونوں طریقے سے یہ معاملہ یہاں پر پورا ہو جاتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔